سیخ کباب اور چچا کبابی دلی والے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ آج میں آپ کو سیخ کباب کے بارے میں بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آزادی سے پہلے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کباب بیچنے والے چچا کبابی اپنے کبابوں کے مسالوں پر کتنا فخر کیا کرتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر یہ مسالے مست بجار پر لتھیڑ دوں تو گل کے گر جائے۔ لفظ کباب عربی زبان سے نکلا ہے، لیکن اس پر ترک، ایرانی اور وسط ایشیا بھی اپنا دعویٰ رکھتے ہیں۔ کباب کی ابتدا مشرق وسطیٰ سے ہوئی اور یہ ایشیا کی بھی ایک مشہور ڈش ہے۔ نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا کی یہ مشہور ڈش ہے اور اسے بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ کباب کا مطلب ہے قیمے کو سیخ میں لگا کر گرل پر یا کھلی آگ پر پکانا۔ مغرب میں کباب سیخ پر یا پھر ڈونر کباب کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ سائیڈ میں پلاؤ یا چاول کی ڈش یا مشرق وسطیٰ کی بریڈ بھی رکھی جاتی ہے، جبکہ بر صغیر میں کباب کی درجنوں اقسام موجود ہیں، جیسے شامی کباب، سیخ کباب، بوٹی کباب، کاٹی کباب وغیرہ۔ اس کے علاوہ مختلف ملکوں میں کباب کی مختلف قسمیں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے آذربائیجان میں تکہ کباب، توا کباب، بنگلہ دیش میں شامی کباب وغیرہ۔ اسی طرح ریشمی کباب، بوٹی کباب کے علاوہ اور بھی بہت سی قسموں کے کباب بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان، پاکستان، انڈونیشیا، ایران، عراق، نیپال، مصر، ترکی وغیرہ میں بھی مختلف قسم کے کباب کھائے جاتے ہیں، جو کہ بہت مزیدار اور چٹخارے دار ہوتے ہیں۔ اور کباب کا نام لیا جائے اور منہ میں پانی نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جامع مسجد کے پھل والی والے چبوترے کے نیچے پٹری پر جہاں اور کوئی دکاندار نہیں بیٹھتا تھا، شام کے 5-6 بجے ایک صاحب کباب کی دکان لگایا کرتے تھے اور رات کے 12-1 بجے تک کباب بیچا کرتے تھے۔ ان کا نام معلوم نہیں، لیکن سب انہیں چچا کبابی کہتے تھے۔ چچا کبابی قدر کے 10-12 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے اور 1947 سے چند سال قبل انتقال کر گئے۔ دلی کے سیخ کے کباب اور گولے کے کباب مشہور ہیں اور چچا کبابی دلی کے ممتاز کبابی تھے، کباب بنانے کے اعتبار سے بھی اور انوکھی طبیعت کے اعتبار سے بھی۔ کباب بنانے کے کمال پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا اور طبیعت کا انوکھا پن تو اس سے آیا ہے کہ اپنے لیے وہ جگہ انتخاب کی تھی جہاں گاہک کو آنا ہو تو جامع مسجد کے جنوبی دروازے سے دستیوں گاہکوں کو چھوڑ کر آئے۔ گاہکوں کو باری باری کباب دیتے تھے۔ اگر آپ ان کے یہاں اول مرتبہ تشریف لائے ہیں اور ان کی طبیعت سے واقف نہیں ہیں اور دوسرے گاہکوں کی نسبت آپ کی حیثیت بلند ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، تانگا یا موٹر روک کر کباب خریدنے اتر پڑے ہیں، آپ نے خیال کیا کہ مجھے ترجیح دی جانی چاہیے، ہاتھ بڑھایا، روپے تھمائے اور فرمایا 1.5 روپے کے کباب، ذرا جلدی۔ جلدی کا لفظ سنتے ہی چچا کبابی کا مزاج بگڑ جائے گا، وہ روپے واپس کر دیں گے اور کہیں گے کہ حضور جلدی ہے تو کسی اور سے لے لیجئے۔ ایک روز ایک ذرا منچلے مزاج کے شخص چچا کبابی سے الجھ گئے۔ انہوں نے چچا کبابی کے اس فقرے پر فقرہ جڑ دیا کہ بھائی اور سے ہی لے لیں گے، اللہ نے تمہارے کبابوں سے بچایا، نہ جانے ہضم ہوتے یا اور کوئی آفت ڈھاتے۔ چچا کبابی دل ملا اٹھے، کہنے لگے، حضور کبابوں میں وہ مسالہ ڈالتا ہوں جسے مست بچار پر لتھیڑ دوں تو گل کر گل پڑے۔ میرے کبابوں سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے تو ہسپتال تک کا خرچ دوں گا، لیکن کباب جلدی نہیں دوں گا۔ جلدی سے یا تو کباب کچے رہ جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں اور دوسرے گاہکوں کا حق بھی چھنتا ہے، جو پہلے آیا ہے کباب پہلے اس سے ملنے چاہیے۔ چچا کبابی کبھی دھونس نہیں برداشت کرتے تھے اور اپنے اصول کے مقابلے میں اپنے تعلق کو بھی بھول جاتے تھے۔ عزیز اور دوست بھی بنا اپنی باری کے ان سے کباب نہیں لے سکتے تھے۔ آپ جائیے، سلام کریے، جواب دیں گے وعلیکم السلام، پانوں کی ڈبی سامنے رکھ دیجئے، بے تکلف پان کھا لیں گے، زردہ خود مانگیں گے، لیکن ناممکن ہے کہ چچا سلام یا پان سے پگھل جائیں، کباب باری پر ہی دیں گے۔
ایک دفعہ ایک 13-14 برس کا لڑکا کباب لینے آیا اور بولا 4 پیسے کے کباب دے دو۔ چچا نے کہا نہیں بھائی، میں تجھے کباب نہیں دوں گا۔ اب وہ لڑکا سر ہو رہا ہے اور خوشامد کر رہا ہے اور چچا کبابی انکار پر انکار کیے جا رہے ہیں۔ جب بہت دیر اسی حجت بازی میں گزر گئی تو کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا چچا کیا بات ہے، اسے کباب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کہنے لگے یہاں یہ پیسے چرا کر لاتا ہے، گھر سے لاتا ہو یا کہیں اور سے، روز 4 پیسے کے کباب کھا جاتا ہے، یہیں بیٹھ کر دیکھو نا اس کی صورت۔ جا بیٹا جا، عادت کہیں اور جا کر بگاڑ، میں تجھے 4 پیسے کی خاطر تباہی کے راستے پر نہیں لگاؤں گا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ تیرے ماں باپ کباب کھانے کے لیے 4 پیسے تجھے روز دیتے ہوں گے۔ جو لوگ ان کی دکان پر تازے اور گرم گرم کباب کھانے آتے تھے ان سے خوش ہوتے تھے۔ پیسے تھما دیجیے اور کہیے اوپر جامع مسجد کے دالان میں انتظار کر رہا ہوں، کباب بھیج دینا یا آواز لگوا دینا۔ ایسے لوگوں کے کباب گھی سے بگھارتے، کبابوں میں بھیجا ملاتے، پیاز، ہری مرچیں اور پودینہ چھڑکتے اور اپنے آدمی کے ہاتھ اوپر بھیج دیتے۔ اللہ بخشے راشد الخیری بھی چچا کبابی کے کباب بہت پسند کیا کرتے تھے، وہ بھی جامع مسجد جاتے اور کباب اوپر منگا لیتے تھے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تازے کبابوں کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔